زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، ساری مستی نکل جائے گی اور پھر اس برائی کے قریب نہیں آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ زنا بہت سی خرابیوں کا سبب ہے، بہت سے گھروں کی بربادی کا سبب ہے، اور اس کے نتائج بہت بھیانک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی زنا بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ زنا اور نور ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی جسے نور چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اسے اس چیز سے دور رہنا ہوگا۔ صرف یہی نہیں کہ اس ایکشن سے بچنا، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی جو ہاتھوں، آنکھوں اور کانوں وغیرہ کا زنا ہے اس سے بھی بچ کر رہنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب زنا کے پھیلنے کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے ایک یہ ہے کہ دین کا علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی اور شراب پی جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی۔ زنا ہر ایک کے لیے بنا ہے، لیکن بوڑھا ہونے کے بعد اگر کوئی زنا کرے تو اس کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کریں گے اور اس کو معاف بھی نہیں کریں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے مرد کی طرف دیکھیں گے اور نہ ہی ایسی عورت کی طرف، کیونکہ مرد اور عورت دونوں نے ہی مل کر زنا کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے، تو میں نے دیکھا وہاں کچھ لوگ تھے جو بہت زیادہ پھولے ہوئے تھے اور ان سے بدترین بو آ رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، اور پھر ان پر حد بندی لگائی گئی، یعنی 100 کوڑوں کی سزا رکھی گئی، تاکہ ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، تو پھر اس حد کو جاری کرنا ہوگا، کیونکہ ایک حد جاری کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 40 راتوں کی بارش سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ جہاں اسلام کا قانون نافذ ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ حد سب پر لگے، خواہ وہ بوڑھا ہو، بیمار ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن اس کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے حد جاری کرنے سے مرنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں ہلکی حد جاری کی جا سکتی ہے، لیکن حدوں کو جاری کرنا اللہ کا حکم ہے، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، یعنی یہ حد یا سزا سب کے سامنے دی جائے، تاکہ دیکھنے والا بھی مار پڑتی دیکھ کر عبرت حاصل کرے اور اس سے باز آئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زانی مرد زانی عورتوں کے لیے ہیں اور زانی عورتیں زانی مردوں کے لیے ہیں، یعنی پھر زانی مرد کا نکاح بھی زانی عورت سے ہی ہونا چاہیے، پاک لوگوں سے زانی لوگوں کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ زنا اور شرک کو ساتھ ساتھ واضح کیا گیا ہے، یعنی جس طرح شرک کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح زنا بھی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ شرک میں بھی شراکت ہوتی ہے اور زنا میں بھی شراکت ہوتی ہے۔ اسی لیے زانی مرد کی شادی مومن عورت سے نہیں ہونی چاہیے، اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی کوئی شخص زنا کرتا ہے تو پھر اسے پاک دامن عورت نہیں دینی چاہیے۔ ہاں، اگر کسی کا عیب چھپا ہو تو وہ اللہ کو پتہ ہے، اس کے معاملے میں چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا، اور کون کن کن غلط راستوں پر چل چکا ہے، اور اب اس کا نکاح کسی پاک مرد یا عورت سے ہو رہا ہے تو یہ راز اللہ کو معلوم ہے، تو پھر اللہ ہی اس کے ساتھ جو معاملہ کرے وہی اسی کی سزا ہوگی۔ لیکن دنیا کا قاعدہ بتا دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ نہ لے کر آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں۔ اللہ ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ کوئی کسی پر الزام لگائے اور جھوٹا الزام لگائے، کیونکہ اس سے کسی کی عزت پامال ہوتی ہے
اور ہمارا دین ہمیں دوسروں کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ اس طرح کے اسکینڈلز کو اچھالنا اور اس قسم کی خبروں کا عام کرنا اور لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اس طرح کے قصے بیان کرنا لغویات میں سے بھی ہے اور ناپسندیدہ چیزوں میں سے بھی، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس ان کے اپنے علاوہ اور کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے۔ کیونکہ انسان کسی باہر کی لڑکی کو اگر کوئی برا کام کرتا دیکھے اور اس کے پاس گواہ نہ ہو تو وہ چپ کر جائے، لیکن اپنی بیوی کو اگر کوئی شخص آنکھوں سے زنا کرتا دیکھ رہا ہے تو وہ کیسے چپ کرے گا؟ تو اس کے لیے اللہ نے ایک راستہ کھول دیا۔ پھر ایک شخص جو ہے وہ گواہی کے ساتھ قسمیں اٹھائے، کیونکہ قسمیں پھر دوسرے لوگوں کی قائم مقام ہوں گی اور اس طرح معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو کیسے گواہی ہوگی کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہوا؟ اور عورت سے سزا اس لیے ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے اور 5ویں مرتبہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر الزام لگانے والا شخص سچا ہو۔ تم پر اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا معاف فرمانے والا اور حکیم ہے، فضل فرمانے والا ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا، یعنی پھر تمہاری زندگی دوبر ہو جاتی۔ تو اس کو قانون کہتے ہیں، یعنی شوہر نے الزام لگایا اور قسمیں اور بیوی نے اپنے الزام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھائی، تو اس کے بعد دونوں کے درمیان نکاح ختم کر دیا جاتا ہے اور آئندہ کے لیے ان کی راہیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایسے 2 لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ شادی اعتماد اور یقین کا رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ جس کے اندر اگر شوہر کو بیوی پر شک ہے اور بیوی کو شوہر پر شک ہے تو زندگی حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ قانون بنا دیا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔